حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کو طلاق کیوں دینا چاہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کبھی آپ نے سوچا کہ طلاق جیسے لفظ کے پیچھے کتنا درد، کتنی آزمائش اور کتنے بڑے فیصلے چھپے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب بات ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایک دن ایک ایسی خبر پھیلی جس نے صحابہ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت حفصہ جو صرف نبی کی زوجہ ہی نہیں بلکہ اسلام کے عظیم ستون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی بھی تھیں، اور وہ حضرت حفصہ جنہوں نے کم عمری میں اسلام قبول کیا، ہجرت کا کٹھن سفر دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حصہ بنی۔ اب انہی کے بارے میں یہ خبر سن کر ایک باپ کا دل ٹوٹ گیا۔ جب حضرت عمر کو اطلاع ملی، وہ شدت غم میں مبتلا ہو گئے اور زبان سے بے اختیار نکلا، آج اللہ کے ہاں عمر اور اس کی بیٹی کی کوئی قدر باقی نہیں رہی۔ سوچئے، وہ عمر جن پر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، آج اپنی بیٹی کے غم میں نڈھال تھے۔ لیکن یہی لمحہ تھا جہاں یہ واقعہ ایک اور حیران کن موڑ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے تھے۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے، حضرت جبرائیل کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ کیا واقعی طلاق ہو چکی تھی یا یہ ایک وقتی فیصلہ تھا؟ کیا حضرت حفصہ سے کوئی ایسی خطا ہوئی تھی جس کی وجہ سے بات طلاق تک آ چکی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر اس پورے واقعے میں امت مسلمہ کے لیے کون سا عظیم سبق پوشیدہ ہے؟ ناظرین، یہ سب کچھ آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے، بلکہ اسی ویڈیو میں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کے اوصاف و کمالات بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور حفصہ نام رکھنے کا معنی کیا ہے اور حفصہ نام رکھنے کا حکم کیا ہے، یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ لیکن ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات واضح رہنی چاہیے، یہ ویڈیو کسی اختلاف کو ہوا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مستند تاریخی صحیح روایات اور احترام کے ساتھ ایک نازک واقعے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد نہ کسی کی دل آزاری ہے، نہ ہی کسی مسلک پر انگلی اٹھانا، بلکہ وہ حقیقت پیش کرنا ہے جو ہمیں صبر، حکمت اور اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنے کا سبق دیتی ہے۔ لہذا اس ویڈیو کو ایک لمحے کے لیے اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آگے وہ حقائق آپ کے سامنے آنے والے ہیں جو ہر انسان کی سوچ بدل دیں گے اور دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ تو ناظرین، یہ مکمل قصہ سیرت کی کتابوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام حفصہ تھا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت زینب بن معزون، جو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عثمان بن معزوم کی بہن تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ سیدہ حفصہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، جرت و عظیمت، بہادری و شجاعت وہاں کا بسیرا رکھتی تھی، اس لیے مزاج میں بے خوفی کا پیدا ہونا ایک فطرتی عنصر تھا۔ اس کے علاوہ یہ گھر مکہ کے ان گنے چنے گھروں میں شمار ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے حضرت حفصہ نے بھی بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ مزید اخلاقی تربیت آپ کے والد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ حضرت حفصہ نے انہی دنوں اسلام قبول کر لیا جب آپ کے والد سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول فرمایا۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر مبارک لگ بھگ 10 سال کے قریب تھی۔ ناظرین، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح قبیلہ بنو سہم کے چشم و چراغ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے، جو سابقون الاولون کے اعزاز سے بھی ملقب ہوئے، اور جنہوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف 2 ہجرتیں کی۔ ہجرت حبشہ سے واپسی پر حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آیا تو حضرت عمر فاروق کے ہمراہ حضرت حفصہ بھی اپنے شوہر حضرت سیدنا خنیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل تھیں۔ مدینہ منورہ میں دین کی دعوت کو مضبوط اور کفار کے شرور و فتن سے محفوظ کرنے کے لیے باضابطہ پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا۔ سیدہ حفصہ کے شوہر بھی اس معرکے میں ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، مردانہ وار لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو کاری ضربیں لگی، لہذا آپ کو واپس مدینہ لایا گیا۔ علاج و معالجے کے باوجود آپ جام بر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں۔
حضرت قنیس بن حذافہ کی شہادت کے وقت سیدہ حفصہ کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔ اس کم عمری میں بیوگی کا صدمہ سہنا کچھ آسان نہ تھا۔ مزید یہ کہ حضرت حفصہ کے والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ حفصہ کی عدت مکمل ہوتے ہی نکاح ثانی کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی جلدی جلدی سیدہ حفصہ کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ جوان بیٹی کے دامن سے بیوگی کے داغ کو دھونے کے لیے عمر بن خطاب نے ان کے لیے نیک، صالح، سلیقہ مند شوہر کی تلاش شروع کی۔ دوسری طرف غزوہ بدر کے دنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور نیک دامنی، صالح اور پاکیزگی میں مشہور تھے، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے آنے کا مدعا بیان کیا۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنے کے لیے کچھ دن کا وقت مانگا۔ کچھ دنوں بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے پہلی بات کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عثمان نے معذرت کر لی اور فرمایا، فی الحال میرا نکاح کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں سیدنا ابوبکر صدیق سے بات کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کی بات کو غور سے سن لیا، لیکن کوئی جواب دیے بغیر خاموش ہو گئے۔ رنجیدگی کے عالم میں عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ساری صورتحال بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایسی خوشخبری سنائی جو آپ کو کسی بات کا ملال باقی نہ رہنے دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابوبکر اور عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے آپ کا پیغام نکاح عمر بن خطاب کے گھر بھجوایا، جسے حضرت عمر نے بصد خوشی قبول فرما لیا۔ چنانچہ 3 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کا نکاح بعوض 400 درہم حق مہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت سیدہ حفصہ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا، میری بے التفاتی کی وجہ صرف یہ تھی جو مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا تھا۔ میں حضور کا راز افشاں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح نہ فرماتے تو میں یہ نکاح ضرور قبول کرتا۔ بہرحال ناظرین، ہم واقعے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ان کے مسجد نبوی کے قریب کئی مکانات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابیہ سے نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ اپنا ایک مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ حفصہ سے ہوا تو حضرت حارثہ نے ایک اور مکان پیش کیا۔ شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مکان تھا وہ مسجد نبوی کے مشرقی جانب تھا۔ سیدہ حفصہ کو اپنے والد سیدنا عمر کے گھرانے سے جو اعلیٰ اوصاف ملے تھے، ان میں جرت، حق گوئی، معاملہ فہمی اور دور اندیشی کا نقطہ انتہائی اہم تھا۔ آپ فصاحت و بلاغت اور خصوصاً تقریر کی ماہر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں چونکہ خواتین کی تعلیم و تربیت بھی ضروری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کی تعلیمی صلاحیتوں میں مزید نکھار لانے کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑھی لکھی خاتون سیدہ شفا بنت عبداللہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، وہ سیدہ حفصہ کی تعلیمی حالت میں مزید بہتری لائیں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بات کو بلا جھجک ارشاد فرما دیا کرتی تھی۔ بلکہ حضرت حفصہ کی طبیعت اور مزاج کی مناسبت سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ کے لیے بعض مصالح کے تحت 1 ماہ کے لیے ازواج سے علیحدگی اختیار کی۔ اس دوران مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے، حضرت عمر کی بیوی نے کسی معاملے میں انہیں مشورہ دینا چاہا۔ وہ انتہائی سخت خفا ہوئے کہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کی مداخلت مجھے بالکل قبول نہیں ہے۔ تب ان کی بیوی کہنے لگی، آپ کی اپنی بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بولتی ہے اور ان کو جواب دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن حفصہ سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت عمر کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور وہ فوراً اپنی بیٹی کی خبر لینے ان کے گھر پہنچے اور پوچھا، کیا تمہارے آگے سے بولنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ سارا دن تم سے ناراض رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو عائشہ کی ریس کرتے ہوئے تم کسی دن اپنا نقصان نہ کر لینا۔
پھر حضرت عمر اپنی رشتہ دار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو بھی یہی نصیحت کرنے چلے گئے۔ انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، اے عمر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات میں بھی آپ مداخلت کرنے لگے ہو، کیا اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے؟ حضرت عمر بیان فرماتے تھے، میں خاموشی سے واپس چلا آیا اور اسی وقت یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا سنایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے اس عالم میں بھی خوب مسکرائے۔ اسی طرح قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو عدت کے گننے کے طور پر۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جذبہ فدائیت ظاہری و باطنی ہمیشہ برقرار رہا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی بہت عبادت گزار ہیں اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ سبحان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم گواہی ہے، جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب عمر بن خطاب کو پہنچی تو انہوں نے سخت گھبراہٹ کے عالم میں یہ کہا، جب میری بیٹی رسول اللہ کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا؟ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی و انکساری کے ساتھ محبت رسول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر اپنی تمام تر جرت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے، یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ فرمایا تھا، اللہ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب عمر بن خطاب کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے، چنانچہ آپ نے طلاق سے رجوع فرما لیا۔ یہ واقع طلاق سیاہ ستہ کی کتب ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ ناظرین، ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک راز پوشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا، مگر وہ راز پوشیدہ نہ رکھ سکی اور حضرت عائشہ کے سامنے وہ راز ظاہر کر دیا۔ یہ راز اسلام کی حکمت، امت کے مفاد اور بعض معاملات میں اجتماعی فہم سے جڑا ہوا تھا، لیکن حضرت حفصہ کی بے باکی اور کھلے دل کی خصوصیت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ یہ راز حضرت عائشہ کے سامنے ظاہر کر دیں۔ یہ بات سنتے ہی رسول اللہ کی آنکھوں میں غصہ اور رنج کے جذبات امڈ آئے، کیونکہ راز کا مقصد صرف حفاظت اور حکمت تھا اور ظاہر کرنے سے عارضی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس خطا کی وجہ سے رسول اللہ نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ہے کہ یہ طلاق مستقل نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو مشورہ دیا حضرت حفصہ سے رجوع کیا جائے، کیونکہ ان کا مقصد خالص اور نیت کے اعتبار سے درست تھا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے دوبارہ رشتہ قائم کر لیا، اور یہ واقعہ ایک سبق آموز داستان بن گیا کہ رازداری اور حکمت کسی قدر اہم ہو، لیکن انسانی غلطی یا بے خبری میں بھی اللہ کی رحمت اور مشورہ شامل ہو سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حتیٰ کہ بزرگ صحابہ اور اہل بیت بھی انسانی فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن ہر قدم پر حکمت، رحمت اور صبر کے اصولوں کے مطابق فیصلے کیے گئے۔ یہاں ناظرین یہ بھی واضح رہے، رسول اللہ کے عقد میں بیک وقت کئی ازواج کی موجودگی اور حضرت عائشہ و حفصہ کی دوستی کے باعث بسا اوقات آپس میں ایسے معاملات ہو جایا کرتے تھے جن سے وقتی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عجیب مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عفو و درگزر کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں شریک تھی۔ رسول اللہ سفر میں رات کو عائشہ کے ساتھ سفر کرتے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت حفصہ نے ان سے کہا کہ آج رات آپ میرے اونٹ پر سوار نہیں ہو جاتی اور میں آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہوں، پھر تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھوں۔ حضرت عائشہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر وہ ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت حضرت عائشہ کے اونٹ کی طرف آئے جس پر اب حفصہ سوار تھی۔ آپ نے ان کو سلام کیا اور پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ادھر حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا احساس ہوا، چنانچہ پڑاؤ کی جگہ انہوں نے گھاس پر پاؤں پھیلا دیے اور کہتی رہیں اے میرے رب، مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر لے جو مجھے کاٹ دے۔
میں رسول اللہ کو کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعلیٰ ظرف تھا کہ آپ نے دونوں ازواج سے درگزر فرمایا۔ ازواج کی کبھی کبھار مناقشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال حکمت عملی سے دور فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ نے صفیہ کو طعنہ دیا، تمہارا تعلق تو یہودی قبیلے سے ہے اور تم یہودیوں کی اولاد ہو۔ اس پر وہ رونے لگی۔ رسول اللہ گھر تشریف لائے تو صفیہ کو روتے دیکھ کر فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ حضرت صفیہ نے رسول اللہ سے عائشہ کی بات کا ذکر کیا۔ وہ کہتی ہیں ہم قریش کے خاندان سے ہیں اور تم یہودیوں کی بیٹی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک نبی ہارون کی بیٹی ہو، دوسرے نبی موسیٰ تمہارے چچا ہیں اور تم خود نبی کی بیوی ہو، پھر وہ حفصہ تم پر کس بات کا فخر کرتی ہے؟ یعنی تمہارا 3 نبیوں سے تعلق بنتا ہے اور تم ایک نبی کا تعلق مجھ پہ جتا رہی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے حفصہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے۔ جس خاتون کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے انہیں طلاق کیوں دینی چاہی، وہی خاتون تاریخ اسلام میں قرآن کی حفاظت کی سب سے مضبوط امانت دار تھیں۔ قرآن مجید 23 برس کے طویل عرصے میں نازل ہوا اور ہر آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے ہی صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ نے اس بات کا بھی مکمل اہتمام فرمایا کہ وحی الہی تحریر کی شکل میں محفوظ ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ام المومنین حضرت حفصہ کا کردار سامنے آتا ہے۔ حضرت حفصہ نازل ہونے والی آیات کو رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق تحریر کر کے نہایت اہتمام کے ساتھ اپنے پاس محفوظ فرماتی۔ یہ محض کاغذ نہیں تھے، یہ اللہ کے کلام کی وہ امانت تھی جس پر بعد میں پوری امت کا دار و مدار تھا۔ جب عہد صدیقی میں جنگوں کے دوران کثیر حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر کی تجویز پر قرآن کو پہلی مرتبہ ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور اس عظیم کام میں سب سے مستند بنیاد حضرت حفصہ کے پاس موجود وہ نسخہ بنا۔ یہی مصحف بعد میں مصحف صدیقی کہلایا، اور یہی نسخہ عہد عثمانی میں امت کو اختلاف سے بچانے کا سبب بنا۔ حضرت عثمان نے اسی محفوظ مصحف سے نقول تیار کر کے اسلامی دنیا میں پھیلائیں۔ یعنی قرآن جس ترتیب اور حفاظت کے ساتھ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں حضرت حفصہ کا کردار محض تاریخی نہیں بلکہ فیصلہ کن رہا ہے۔ اب ذرا اس پہلو پہ غور کیجئے، یہ وہی حفصہ ہیں جن کا مزاج فطری طور پر مضبوط، رائے صاف اور گفتگو بے باک تھی، لیکن یہ بے باکی بے ادبی میں شمار نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو سوچنے، بولنے اور رائے دینے کی مکمل آزادی عطا فرما رکھی تھی۔ حضرت حفصہ امت کے معاملات پر گہری نظر رکھتی تھی، یہاں تک کہ جب جنگ صفین کے بعد فتنہ پھیلنے لگا اور ان کے بھائی عبداللہ بن عمر نے کنارہ کشی کا ارادہ کیا تو حضرت حفصہ نے انہیں تنہائی اختیار کرنے سے روکا اور بتایا بعض اوقات خاموشی بھی اختلاف کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ وہ عورت تھی جو صرف گھر کی نہیں بلکہ امت کی فکر میں رہنے والی ام المؤمنین یعنی مومنین کی ماں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ نے بہت کچھ سیکھا جسے انہوں نے اپنی روایات اور احادیث میں ہمیشہ بیان کیا۔ 60 کے قریب ایسی روایات اور احادیث موجود ہیں جو حضرت حفصہ نے اپنے والد گرامی حضرت عمر کی روایت بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کی طرح آپ کی بہت زیادہ روایات نہیں۔ حضرت حفصہ رسول اللہ کی پاکیزہ سنت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، رسول اللہ کے سونے کا طریقہ یہ تھا، دایاں ہاتھ آپ گال کے نیچے رکھ لیتے، بائیں پہلو پر لیٹ کر سوتے، اور سوتے وقت یہ بھی دعا کرتے تھے، اے میرے رب مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا، محفوظ رکھنا جس دن اپنے بندوں کو تو دوبارہ اٹھائے گا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شعبان المعظم 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ مروان ہی نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور کچھ دور تک ان کے جنازے کو بھی اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر تک جنازے کو کاندھا دیتے چلتے رہے۔ حضرت حفصہ کے دونوں بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا۔ جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے حضرت حفصہ کی عمر مبارک اس وقت 60 سال کے قریب تھی۔ آپ نے زندگی کے دروازے پر موت کی دستک کو محسوس کیا تو اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو فرمانے لگے، تمہیں یاد ہوگا والد محترم نے وفات سے قبل 1/4 مال کے لیے میری وصیت کی تھی، کیا آپ کو یاد ہے؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے، جی ہاں مجھے یاد ہے۔ سیدہ حفصہ نے فرمایا، پھر یہ بھی کہ آپ کے علم میں ہوگا والد محترم نے فرمایا تھا جب میں وفات پا جاؤں تو اس مال کو آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے، کیا یہ بھی آپ کو یاد ہے؟ بھائی نے فرمایا، جی ہاں یاد ہے۔ تب آپ نے فرمایا، غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔
حضرت حفصہ کی شخصیت کا ایک پہلو ان کا اخلاق اور عبادات سے گہرا تعلق تھا۔ روایات میں آتا ہے وہ دن بھر روزے سے رہتی اور راتوں کو قیام میں گزار دیتی، یہاں تک کہ انتقال کے وقت روزے کی حالت میں موجود تھی۔ یہ صرف عبادت نہیں تھی بلکہ ایک مستقل روحانی نظم و ضبط تھا جو ان کی زندگی کا اب حصہ بن چکا تھا۔ وہ اختلاف اور انتشار سے سخت نفرت کرتی۔ جنگ صفین کے بعد جب امت میں فکری کشمکش پیدا ہوئی اور ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتنہ سمجھ کر گوشہ نشینی اختیار کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت حفصہ نے انہیں روکا۔ انہوں نے فرمایا اگرچہ اس معاملے میں آپ کی شرکت سے ذاتی فائدہ نہ ہو، لیکن آپ کی خاموشی عوام میں مزید اختلاف پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ لوگ آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔ یہ بات اس کی دلیل تھی کہ وہ صرف عبادت گزار ہی نہیں بلکہ امت کے اجتماعی شعور کی گہری سمجھ اور اس کے اوپر نظر رکھتی تھیں۔ دجال کے فتنے کے بارے میں بھی ان کے دل میں شدید خوف اور حساسیت پائی جاتی تھی۔ مدینہ میں ابن سیاد نامی شخص کے بارے میں جو کچھ علامات سامنے آئی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے غصے میں اس پر سخت رد عمل دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً ٹوکا۔ انہوں نے یاد دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال کے ظہور کا ایک بڑا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ یہ الفاظ ان کی بصیرت اور احادیث کی گہری سمجھ کا واضح ثبوت ہے۔ البتہ ان کے مزاج میں ایک فطرتی تیزی یہ بھی تھی کہ ان کی صاف گوئی اور بے باکی کا اظہار ہر وقت رہتا تھا۔ وہ ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے رسول اللہ سے کبھی کبھار براہ راست گفتگو کرتی اور اپنی رائے کا برملا اظہار کیا کرتی تھی۔ یہی بات ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حیرت کا باعث بنی جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی رسول اللہ سے بھی اپنی بات براہ راست کہہ دیتی ہے۔ مگر یہی اسلام کا انقلاب تھا جہاں عورت کو رائے، وقار اور آواز کی آزادی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تبدیلی کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ اور ہاں ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے حفصہ نام کا معنی کیا ہے اور حفصہ نام رکھنے کا حکم کیا ہے۔ عربی گرامر میں حفصہ کے معنی ہے شیر یعنی بہادر کی بچی۔ یہ نام رکھنا اچھا اور باعث برکت ہے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم لوگوں کو نیک لوگوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔